الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة مؤحدا بوحدة مؤحدا بوحده. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری، بزرگی، وحدائی، اکتائی، یکتائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو پیدا کر کے ان کی روزی کا خوب بندوبست فرمانے والا ہے. بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام آقا نامدار سرتاج الرسل، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام حرمین، امام کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں. عزیز صاحبین و حضرات، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ شوق جنت کے اوپر مشتمل ہے. جنت کا اور جنت کے حصول کا شوق اہل ایمان کے اندر داخل کر دینا، جنت کے حصول کی تغد و جنت کے حصول کی محنت، اور پھر اس معیار کے عمل کمانا جو دلیل کے طور پر اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں، جس پر آپ کا رب آپ پر راضی ہو جائے. جان لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتانی مغبوبن، ایسی کمال چوٹی کی دو نعمتیں ہیں کہ اکثر انسان ان دو نعمتوں کے بارے کے اندر ہی غافل ہے. ایک الفراغ، فارغ وقت، ویلا ٹائم، اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی ویلوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے اور وہ مصروف بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے جس کی انتہائی مصروفیت کی زندگی میں 5-6 چھٹیاں آ جائیں، بجائے یہ کہ وہ چھٹیاں پکنک میں گزار دے یا سیر سپاٹے کے اندر گزار دے، وہ اس سے کوئی ایسا کام لے لے کہ وہ وقت اللہ کے ہاں قیمتی گردانا جائے، وہ اس وقت کو اپنے لیے بہت بڑا گولڈن پیریڈ سمجھ کر اس کو استعمال کرے. دو نعمتیں، ایک اس کے پاس کوئی فارغ وقت جو وہ دین میں لگا سکے، اور دوسرا صحت، جس کو صحت دی، تندرستی عطا کر دی ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان سے ضرور سوال کریں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم تم سے سوال کریں گے کہ ان نعمتوں کا کیا کیا بھائی، تمہیں دی تھی. اور یہ دو نعمتیں صحت ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سجدے کو ترستے ہیں، وہ سجدے نہیں کرتے، کرسیوں پر نمازیں پڑھتے ہیں. یہ پیشانی آج جھکانے کو ترستے ہیں کہ کیوں؟ وہ یہ اگر اس نے اپنے فارغ وقت میں اور صحت کے ساتھ وہ نیکی کے جاں فشانی کے کام لیے، تو آج یہ ان کے اندر گلٹ نہیں ہے کہ چلو بیماری یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جان لیجئے سجدوں سے اپنے آپ کو تھکانا، عبادات سے اپنے آپ کو تھکا لینا، یہ زیادہ محبوب ہے کہ تم سو سو کر تھکو، سو سو کر تمہارا جسم چور ہو. اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے جسم کو عبادات کے ساتھ تھکا لے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوال کیا جائے گا تم سے کہ تمہیں وہ نعمتیں جو دی تھی ان کا کیا کیا ہے.